اگر ہمت ہے تو جا کر حارث بھائی کے چہرے پر مارکر سے مونچھیں بنا کر آؤ، تب مانے گی کہ تم واقعی بہادر ہو۔ عائشہ نے جیسے ہی اپنی کزن دعا کی بات سنی، اس کے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس تقریباً چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ چھت پر رات گئے سب کزنس ہنستے کھیلتے چیلنج گیم کھیل رہے تھے۔ ہر بار کسی نہ کسی کو کوئی انوکھا ٹاسک ملتا، مگر جب عائشہ کی باری آئی تو سب کی آنکھوں میں ایک جیسی شرارت چمک اٹھی، کیونکہ پورے خاندان میں اگر کسی سے وہ سب سے زیادہ گھبراتی تھی تو وہ حارث تھا۔ بچپن سے ہی وہ اس کی ہر شرارت پکڑ لیتا، ہر غلطی پر ڈانٹ دیتا، اور اس کی نظر میں عائشہ شاید دنیا کی سب سے لاپرواہ لڑکی تھی۔ نہیں، کوئی اور چیلنج دو، یہ میں نہیں کرنے والی، اس نے فوراً انکار کیا۔ ارے ڈرپوک، کسی نے آواز لگائی، ہم تو سمجھتے تھے بڑی بہادر ہو، مگر رہنے دو، اس سے نہیں ہوگا۔ سب کی چھیڑ چھاڑ نے اس کی انا کو چوٹ پہنچا دی تھی، اور سزا کی جذباتی فوراً سے بول اٹھی، ٹھیک ہے کرتی ہوں، اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اور آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ حارث کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اس نے پہلے احتیاط سے اندر جھانکا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، جبکہ حارث صوفے پر سر پیچھے ٹکائے گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ ابھی تک آن تھا، جیسے کام کرتے کرتے ہی نیند آ گئی ہو۔ عائشہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ یا اللہ، بس آج میری عزت رکھ لینا۔ وہ دبے قدموں سے اس کے قریب گئی، جیب سے سیاہ مارکر نکالا اور کپکپاتے ہاتھوں سے پہلے ایک لمبی مونچھ بنائی، پھر دوسری، اس کے بعد تھوڑی پر ہلکی سی داڑھی بھی بنا دی۔ چہرہ دیکھ کر اس کی ہنسی بمشکل رکی تھی، مگر وہ فوراً سے واپس بھاگنے کے مڑ کر دروازے کی طرف لپکی ہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی۔ عائشہ ساکت ہوئی۔ اتنی جلدی کہاں جا رہی ہو؟ بھاری آواز کانوں میں پڑتے ہی اس نے خوف سے آہستہ آہستہ پلٹ کر دیکھا۔ حارث ادیبہ آنکھوں سے اسے گھورا تھا، جبکہ اس کے ہونٹوں پر خطرناک سی مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ عائشہ کی روح فنا ہونے لگی۔ آخرکار میری ضد پوری ہو ہی گئی، عائشہ نے یونیورسٹی کے وسیع اور اس گیٹ سے اندر قدم رکھتے ہوئے خوشی سے دونوں بازو پھیلائے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس کی کزنس عنایا اور زینب بھی مسکراتی ہوئی چل رہی تھی۔ عائشہ جو شہر کے معروف بیرسٹر کامران مرزا کی اکلوتی بیٹی تھی، بہت چھوٹی عمر میں اس نے اپنی والدہ کو کھو دیا تھا، اور اسی دن سے کامران مرزا نے دوبارہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان کی پوری دنیا صرف ان کی بیٹی کی تھی۔ وکالت کی دنیا میں جتنا ان کا کام تھا، اتنی ہی طاقتور دشمن بھی تھے۔ اسی خوف نے برسوں پہلے انہیں ایک غیر معمولی فیصلے لینے پر مجبور کیا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بڑے بھائی کے بیٹے حارث کے ساتھ بچپن میں ہی کر دیا تھا، تاکہ اگر کبھی ان کے ساتھ کچھ ہو جائے تو عائشہ اپنے ایسے گھر میں ہو جہاں اسے اپنے لوگوں کی حفاظت اور محبت میسر رہے۔ مرزا خاندان کے سب سے بڑے بھائی جاوید مرزا تھے، ان کے بڑے بیٹے حارث، اس سے چھوٹے 7 اور سب سے چھوٹی بیٹی عنایا تھی۔ درمیانی بھائی عمران مرزا کے ہاں 2 بیٹیاں زینب اور مریم، جبکہ ایک بیٹا احد تھا، اور سب سے چھوٹے کامران مرزا تھے، جن کی واحد اولاد عائشہ تھی، گھر بھر کی لاڈلی۔ مگر سب سے زیادہ مسئلہ اگر کسی سے تھا تو حارث سے۔ حارث عمر میں تمام کزنوں سے بڑا تھا، نہایت سنجیدہ، اصول پسند اور ذمہ دار۔ چند سال پہلے وہ اسی یونیورسٹی میں لیکچرر بنا تھا، اور اب اپنے شعبے کا کوآرڈینیٹر تھا۔ طلباء اس کا بےحد احترام کرتے تھے، مگر اس کی سخت طبیعت سے سب اچھی طرح واقف تھے۔ عائشہ کو اس کی یہی عادتیں سخت ناگوار گزرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ حارث ہر وقت صرف حکم چلانا چاہتا ہے۔ دوسری طرف حارث بھی اس کی ضدی اور لاپرواہ تربیت سے بخوبی واقف تھا، اسی لیے بلا وجہ اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ البتہ جب بات اس کی حفاظت یا کسی اہم معاملے کی آتی تو وہ خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھا، اور یہی بات عائشہ کو ہر بار غصے سے بھر دیتی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یونیورسٹی کا یہ پہلا دن صرف نئی کلاسوں کا آغاز نہیں، بلکہ اس کی زندگی کے ایک ایسے باب کی شروعات تھا جہاں ہر ملاقات، ہر تکرار اور ہر غلط فہمی اسے آہستہ آہستہ ایک ایسے رشتے کی طرف لے جائے گی جس سے بچنے کی وہ ہمیشہ کوشش کرتی آئی تھی۔ زینب عمر میں عائشہ اور عنایا سے تقریباً 2 سال بڑی تھی، اسی لیے اس کا ڈپارٹمنٹ بھی الگ تھا۔ گیٹ پر ہی دونوں کو گڈ لک کہہ کر وہ اپنی بلڈنگ کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ عائشہ اور عنایا دھڑکتے دلوں اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ اپنی کلاس کی طرف روانہ ہوئی۔ کلاس روم میں قدم رکھتے ہی ہر طرف نئے چہرے، ہنسی مذاق اور تعارف کا شور اٹھا۔ دونوں نے پچھلی قطاروں کے قریب
جگہ سنبھالی تو چند منٹوں میں ساتھ بیٹھی لڑکیوں سے ہلکی پھلکی گفتگو شروع ہو گئی۔ عائشہ اپنے نرم مسکراہٹ اور غیر معمولی دلکشی کی وجہ سے فوراً سب کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ وقفے وقفے سے کئی لڑکے مختلف بہانوں سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے، مگر وہ صرف رسمی سے جواب دے کر دوبارہ اپنی کتاب یا عنایا کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے والد نے بڑی مشکل سے اسے یونیورسٹی بھیجنے کی اجازت دی ہے، اور اگر کسی نے بھی غلط مطلب نکال لیا تو اس کا خوف ادھورا رہ جائے گا۔ اگر تمہارے بھائی نے مجھے کسی لڑکے سے بات کرتے دیکھ لیا نا تو میرا داخلہ اسی دن ختم ہو جانا ہے۔ وہ کرسی ذرا عنایا کے قریب کھسکھساتے ہوئے آہستہ سے بولی۔ عنایا نے ہنسی روکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اتنی بھی خطرناک نہیں ہے وہ، تم ہر وقت اسے کسی پولیس آفیسر کی طرح کیوں سمجھتی ہو؟ تم اس کی بہن ہو، تمہیں نہیں پتا وہ مجھے کیسے گھورتا ہے؟ عائشہ نے منہ بنا کر جواب دیا تو عنایا پھر سے مسکرا دی۔ پہلا لیکچر کسی نہ کسی طرح گزر گیا، مگر دوسرے پیریڈ میں جیسے ہی کلاس میں حارث کو انٹر ہوتے دیکھا، عائشہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ عائشہ نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائی تھی۔ عنایا پلیز کہو یہ میرا وہم ہے، اس نے بمشکل سرگوشی کی۔ عنایا نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، پھر بے بسی سے کندھے اچکا دی۔ کاش میں جھوٹ بول سکتی، لیکن ہاں یہ واقعی میرے بھائی ہیں۔ عائشہ نے دونوں ہاتھ میز پر دے مارے۔ یا اللہ، اب یہ یہاں بھی؟ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کی ہر حرکت پر پہلے سے بھی زیادہ نظر رکھی جائے گی۔ گڈ مارننگ ایوری ون، گہری مگر پرسکون آواز پورے کلاس روم میں گونجی تھی۔ My name is Haris Mirza and I'll be teaching you spoken English this semester. اس نے مختصر تعارف کروایا تھا۔ آج وہ ہمیشہ کی طرح نہایت نفاست سے تیار تھی۔ چارکول رنگ کا کوٹ، سفید شرٹ، سادہ ٹائی، ترتیب سے سنورے ہوئے بال اور بات کرتے وقت گال پر ابھرنے والا ہلکا سا ڈمپل۔ پہلی ہی قطار میں بیٹھی کئی لڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگی تھیں، جبکہ کچھ کی نظریں مسلسل اسی پر جمی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں یہ منظر عائشہ کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ اگر اس کی اصل سخت مزاجی کا پتہ چل جائے تو ایک منٹ میں ساری تعریفیں بھول جائیں۔ وہ دل دل میں بڑبڑائیں، کیا سوچ رہی ہو؟ عنایا نے کونی مارتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ تمہارے بھائی نے میری زندگی مزید مشکل بنانے کا پورا انتظام کر لیا ہے۔ ارے وہ صرف پڑھانے آئے ہیں۔ ہاں، اور ساتھ ساتھ مجھ پر نظر رکھنے بھی، فوراً سڑا سا جواب آیا۔ عنایا نے ہونٹ دبا کر ہنسی روکنے کی کوشش کی۔ ویسے ایک بات ماننی پڑے گی، آج بھائی کافی اسمارٹ لگ رہے ہیں، پوری کلاس انہیں کو دیکھ رہی ہے۔ عائشہ نے فوراً اسے گھورا۔ اگر ایک لفظ اور بولا نا تو دوستی ختم۔ عنایا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر فوراً ہار مان لی۔ اسی لمحے حارث کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ لیٹس بگن وتھ انٹروڈکشنز۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے عائشہ پر ٹھہری تھی، تبھی وہ فوراً کلاس کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک ایک کر کے سب طلباء اپنا تعارف دینے لگے تھے۔ جب عائشہ کی باری آئی تو وہ آہستگی سے کھڑی ہوئی۔ مائی نیم از عائشہ کامران۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے والد کا نام نمایاں انداز میں لیا تھا۔ حارث کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے ایک عجیب سی سختی ابھری، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے تاثرات معمول پر لے آیا۔ عائشہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے مسٹر حارث، اس نے دل میں سوچا، اگر آپ نے میری زندگی مشکل بنانے کا ارادہ کیا ہے تو میں بھی آپ کے لیے سیمسٹر یادگار بنا دوں گی۔ اب یہ خطرناک والی مسکراہٹ کس بات کی ہے؟ عنایا نے عائشہ کی آنکھوں میں چمکتی شرارت دیکھ کر مشکوک انداز سے پوچھا۔ عائشہ نے لاپرواہی سے کندھے جھٹک دیے تھے۔ بس تمہارے بھائی کو تھوڑا سا یاد دلانا ہے کہ ہر کسی پر حکم چلانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ شرارتی انداز میں مسکرائی تو عنایا نے ماتھا پیٹ لیا تھا۔ خدا کے لیے کوئی ایسا کام مت کرنا جس کو خمیازہ مجھے بھی بھگتنا پڑے۔ عائشہ نے اس پر آنکھ ماری۔ تو اسی طرف جانے کیوں؟ حارث کو اچانک بے چینی سی محسوس ہوئی تھی، جیسے کوئی آنے والی مصیبت خاموشی سے اس کی طرف بڑھ رہی ہو، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا اس مصیبت کا نام عائشہ تھا۔ ان کی یونیورسٹی اسٹارٹ ہوئے کافی دن گزر گئے تھے۔ اسی دوران کلاس کا ایک طالب علم ارحم کسی نہ کسی بہانے عائشہ کے پاس آ جاتا۔ پہلے اس نے کلاس کے نوٹس شیئر کیے، پھر اسائنمنٹ میں مدد کی پیشکش، اور اب تو روز ہی
کبھی کیفے سے کافی تو کبھی کوئی اسنیکس اٹھا لیتا۔ عائشہ کو اس کی حرکتوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، مگر اسے یہ ضرور اچھا لگتا تھا کہ چھوٹے موٹے کام بغیر محنت کے ہو جاتے تھے۔ آنائن نے نہ جانے کتنی بار اسے خبردار کیا تھا، دیکھ لینا، اگر بھائی نے تمہیں احرم کے ساتھ دیکھ لیا تو پہلے تمہاری کلاس لگے گی پھر میری۔ عائشہ نے بے نیازی سے ہاتھ ہلایا۔ ارے وہ ہر وقت تو تمہارے سر پر نہیں رہتے، اور ویسے بھی مجھے اس سے دوستی نہیں کرنی، بندہ خود ہی مدد کر دیتا ہے تو میں منع بھی کیوں کروں؟ آنائن نے لمبا سانس لیا تھا۔ تم باز نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں، عائشہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ آج موسم اچھا تھا۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد دونوں لان میں کھڑی اگلی کلاس کا انتظار کر رہی تھی کہ ارحم ہاتھ میں ایک فائل لیے ان کے پاس آ گیا۔ کہ تمہارے نوٹس تھے، فوٹو کاپی کروا دیے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے فائل عائشہ کی طرف بڑھائی تھی۔ تھینک یو۔ عائشہ نے بھی مسکرا کر فائل لے لی۔ ویسے اگر کبھی گروپ اسٹڈی کرنی ہو تو بتا دینا، میرے کچھ اور دوست بھی ہیں، سب کافی ہیلپ فل ہیں۔ تبھی ایک ساتھ مگر روبدار آواز ان کے پیچھے سے گونجی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تینوں نے ایک ساتھ پلٹ کر دیکھا۔ حارث چند قدم کے فاصلے پر کھڑا انہیں گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلی سنجیدگی دیکھ کر عنایا اور عائشہ دونوں کے دل ایک ساتھ دھڑکے۔ وہ اپنے آفس جا رہا تھا، مگر دور سے عائشہ کو ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ ہنستے دیکھ کر اس کے قدم خود بخود ادھر مڑ گئے تھے۔ نہ جانے کیوں یہ منظر اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ سر، ارحم نے جھجکتے ہوئے کہنا چاہا، مگر حارث کی نظریں مسلسل عائشہ پر تھی۔ عنایا نے فوراً بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ بھائی، ارحم صرف نوٹس دینے آیا تھا۔ حارث نے ایک نظر ارحم پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ لہجہ اتنا سرد تھا کہ ارحم نے مزید ایک لفظ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے جلدی سے دونوں کو خدا حافظ کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ ارحم کے جاتے وہاں مکمل خاموشی تھی۔ حارث نے چند لمحے عائشہ کو دیکھا، پھر سپاٹ لہجے میں بولا، کلاس ختم ہونے کے بعد میرے آفس آ جانا۔ وہ بڑا ہی تھا کہ پیچھے سے عائشہ کی آواز آئی۔ کس لیے؟ اس کے سوال پر وہ ایک لمحے کو رکا، پھر پلٹ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے ٹھنڈے ڈھاڑ لہجے میں بولا، وجہ وہاں بتا دوں گا جب آؤ گی۔ لیکن اگر میرا دل نہ چاہا تو؟ عائشہ نے ضد سے کہا۔ اس بار حارث سیدھا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ عائشہ، مجھے ایک ہی بار بار کہنا پسند نہیں ہے۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں چھپی سختی عائشہ کو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اگر اب جناب نہ آئی پھر مجھے خود آنا پڑے گا، اور وہ طریقہ تمہیں یقیناً پسند نہیں آئے گا۔ سنجیدگی سے بانڈ کرتا وہ مڑ گیا۔ عائشہ نے غصے سے زمین پر پیر مارا۔ اللہ جانے کون خود کو سمجھتے کیا ہے؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا نا، عنایا نے بے بسی سے کہا۔ اب جاؤ، اس سے پہلے کہ ان کا موڈ مزید خراب ہو جائے۔ عائشہ نے ناگواری سے منہ بنایا، مگر جانتی تھی کہ اس بار بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ چنانچہ تیرے دل میں حارث کو ہزار بددعائیں دیتی۔ کلاس لینے کے بعد وہ اس کے آفس کی طرف گئی۔ دوسری طرف حارث پہلے ہی کمرے میں بے چینی سے چکر لگا رہا تھا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے زیادہ غصہ کس پر آ رہا تھا، ارحم پر یا عائشہ کی بے فکری پر۔ میں نے پہلے ہی واضح کر دیتے کہ یونیورسٹی میں غیر ضروری طور پر کسی لڑکے کے ساتھ گھلنے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی تو نے میری بات کو سنجیدہ لینا مناسب نہیں سمجھا۔ اسے انٹر ہوتے دیکھ کر وہ جس طرح بھولا تھا۔ عائشہ کے قدم ساکت ہو گئے تھے۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ عائشہ ایک قدم پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی پشت دیوار سے جا لگی تھی۔ میں کس سے بات کروں اور کس سے نہ کروں، یہ فیصلہ میرا ہوگا۔ اس نے بازو سینے پر باندھتے ہوئے بے خوف بننے کی کوشش کی، اگرچہ دل کی دھڑکن مسلسل تیز ہو رہی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ یہ جملہ سنتے ہی حارث کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہو گئے۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈال کر اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ واقعی نہیں جانتی میں کون ہوں؟ اس کی دھیمی مگر گہری آواز نے عائشہ کے حوصلے کو لمحہ بھر کے لیے متزلزل کر دیا، جس پر وہ نظریں چرا گئی تھی۔ مجھے مجبور مت کرو کہ مجھے تمہارے لیے ایسے فیصلے کرنے پڑے جو شاید تمہیں پسند نہ آئے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ آئندہ اگر تمہیں اسی طرح کسی لڑکے کے ساتھ غیر ضروری وقت گزارتے دیکھا تو پھر نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی، عائشہ نے جواب دینا چاہا، مگر اس کی نظریں دیکھ کر الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے تھے۔
اگلے ہی لمحے اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور تقریباً بھاگتے ہوئی آفس سے نکل گئی۔ حارث نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا یہ ضدی لڑکی صرف ایک وارننگ سے ماننے والی نہیں تھی۔ اس دن کے بعد کچھ دن اسے وہ ارم کے ساتھ نظر نہیں آئی، مگر آج شاید پھر اس کے ستارے گردش میں تھے۔ حارث پارکنگ کی طرف جا رہا تھا جب اس کی نظر ایک بار پھر ارم پر پڑی، جو گیٹ کے قریب کھڑا عائشہ سے بات کر رہا تھا۔ حارث نے جبڑے بھینچ لیے۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ آج گھر جا کر اس معاملے پر عائشہ سے تفصیل سے بات کرے گا، لیکن جب وہ گھر پہنچا تو کافی وقت گزرنے کے باوجود عائشہ اور عنایہ واپس نہیں آئی تھی۔ وہ لانچ میں بیٹھے اپنے چچا کامران مرزا کے قریب جا کر رک گیا تھا۔ چچا جان، عائشہ لوگ ابھی تک نہیں آئے؟ کامران مرزا نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ عنایہ کے ساتھ اپنی ایک دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی تھی۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ 8 بجے سے پہلے واپس آ جائے۔ حارث نے صرف اس بات میں سر ہلایا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ پورا دن مسلسل مصروف رہنے کی وجہ سے وہ خاصا تھک چکا تھا۔ کپڑے تبدیل کیے بغیر ہی بستر پر لیٹا تو چند ہی لمحوں میں آنکھ لگ گئی۔ ادھر تقریباً 1 گھنٹے بعد عائشہ اور عنایہ ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ دونوں نے سب سے پہلے پورے گھر پر ایک سرسری نظر دوڑائی۔ جب کہیں حارث دکھائی نہ دیا تو دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ لگتا ہے طوفان سو چکا، عائشہ نے آہستہ سے کہا تو عنایہ ہنس دی۔ رات گئے تمام کزنز حسب معمول ایک جگہ جمع ہوئے تھے۔ کسی نے تاش نکال لی تھی، کسی نے اسنیکس، اور آخرکار فیصلہ ہوا کہ آج پھر ایک بار ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیلا جائے۔ ایک طرف سعد اور راحت بیٹھے تھے جبکہ دوسری جانب زینب، عنایہ، مریم اور عائشہ تھی۔ بوتل گھومی اور جا کر زینب کے سامنے رک گئی۔ سعد نے فوراً معنی خیز مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ زینب نے پیشی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ دیکھو، میں ہر قسم کا ڈیئر مان لوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ سعد کوئی چیلنج نہیں دے گا۔ اس کی بات پر سب ہنس پڑے۔ سعد نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا اور انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، بہت اچھا، بعد میں الگ سے حساب کرتا ہوں تمہارا۔ یہ سنتے ہی پورا کمرہ ایک بار پھر قہقہوں سے گونج اٹھا۔ ہم تمہارے ساتھ بہت رعایت کر رہے ہیں، عائشہ نے شرارتی انداز میں زینب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ سعد بھائی کے گلاس سے ایک گھونٹ جوس پینا ہے۔ سب جانتے ہیں تم کسی کا استعمال کیا ہوا گلاس ہاتھ میں نہیں لگاتی، اس لیے یہی تمہارا ڈیئر ہے۔ زینب نے فوراً بڑی بڑی آنکھیں کر کے اسے گھورا۔ عائشہ، اس کے لہجے میں واضح وارننگ تھی، مگر عائشہ نے معصوم سے چہرہ بنا لیا۔ کھیل کے اصول سب کے لیے برابر ہوتے ہیں۔ کمرے میں بیٹھے باقی سب ہنسنے لگے۔ زینب نے بے بسی سے ایک لمبا سانس لیا، پھر انگلی اٹھا کر عائشہ کی طرف اشارہ کیا۔ تم بس دعا کرو کہ اگلی بار میری نہ آئے، ورنہ ایسا ڈیئر دوں گی کہ یاد رکھو گی۔ عائشہ نے ہونٹ سکیڑ کر وہ مشکل ہنسی روکی تھی، جبکہ عنایہ نے چپکے سے اس کی کونی پہ ٹکر ماری۔ آخرکار زینب نے ناگواری سے سعد کے ہاتھ سے گلاس لیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، صرف ایک چھوٹا سا گھونٹ پیا اور فوراً گلاس واپس کر دیا۔ لو، خوش؟ اس کے چہرے پر اب بھی ناگواری صاف جھلک رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے پورا کمرہ تالیاں اور قہقہوں سے گونج اٹھا۔ ڈیڑھ مکمل، آہت نے ہنستے ہوئے اعلان کیا۔ اس کے بعد بوتل ایک ایک کر کے سب کے سامنے رکتی رہی تھی۔ کوئی ٹروتھ سنتا، کوئی ڈیئر، اور ہر نئے چیلنج کے ساتھ ہنسی کا شور مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ چند ہی منٹ بعد بوتل گھومتے گھومتے آ کر عائشہ کے سامنے رک گئی۔ اس نے ایک نظر سب کے چہروں پر ڈالی، پھر بے دلی سے بولی، چلو ڈیئر ہی دے دو۔ اس کے الفاظ سنتے ہی زینب کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ رکو، اس بار چیلنج میں دوں گی، وہ کرسی پر سیدھی بیٹھتے ہوئے بولی۔ عائشہ نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، مجھے تم پر بالکل اعتماد نہیں، افسوس، اب بہت دیر ہو چکی۔ زینب نے معنی خیز انداز میں جواب دیا۔ تم نے خود ڈیئر چنا ہے، اب انکار نہیں کر سکتی۔ عائشہ نے بے بسی سے منہ بنایا، جبکہ باقی سب اشتیاق سے زینب کی طرف دیکھنے لگے، جو واضح طور پر اپنی پرانی خفت کا بدلہ لینے کے لیے کوئی خاص منصوبہ بنا چکی تھی۔ اچھا، چلو بتاؤ کیا چیلنج ہے، آخر ایسا بھی کیا کر لو گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے بڑی بہادری جتاتے ہوئے کہا اور بازو سینے پر باندھ لیے تھے۔ زینب کے ہونٹوں پر ایک پرسرار سے مسکراہٹ آ گئی۔ پہلے وعدہ کرو انکار نہیں کرو گی۔ ارے بول بھی دو، عائشہ نے بے صبری سے کہا۔ مگر جیسے ہی زینب نے اپنا چیلنج سنایا، عائشہ کا سارا اعتماد ایک ہی لمحے میں ہوا ہو گیا۔ ہرگز نہیں،
اور فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ ناممکن ہے۔ سب کی نظریں ایک ساتھ اس پر جم گئی۔ صنم نے فاتحانہ انداز میں کہا، تمہارا ڈر یہ ہے کہ تم جا کر حارث بھائی کے چہرے پر مارکر سے مجھے بنا کر آؤ، لیکن واپس تبھی آنا جب کام مکمل ہو جائے۔ عائشہ کو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پورے گھر میں سب جانتے تھے کہ اگر کوئی ایک شخص تھا جس سے وہ سب سے زیادہ گھبراتی تھی تو وہ حارث تھا۔ بچپن سے اس کی ہر شرارت کا حساب لینے والا بھی وہی تھا۔ یہ کوئی چیلنج نہیں، سیدھے سیدھے میری موت کا پروانہ ہے۔ عائشہ نے احتجاج کیا۔ کوئی اور ڈیر دو۔ نہیں جناب۔ زینب نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو بڑی بہادری کے دعوے ہو رہے تھے، اب کیا ہوا؟ آہت نے بھی فوراً چھیڑا، لگتا ہے ہماری شیرنی سے باتوں کی بہادر ہے۔ عائشہ نے جھنجھلا کر اسے گھورا۔ اسی دوران عنایا نے بھی نمک چھڑک دیا تھا۔ اور دوپہر کو کون کہہ رہا تھا کہ میں حارث بھائی سے بالکل نہیں ڈرتی؟ عائشہ نے دانت پیس لیے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آصف نے صرف اسی کو تنگ کرنے کی قسم کھا رکھی ہو۔ کمرے میں بیٹھے سب مسلسل اسی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آخرکار اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ہار مان لی۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہوں، اس نے منہ بنا کر کہا اور بھاری قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اوپر پورا فلور خاموش تھا۔ راہداری کے آخری سرے پر موجود حارث کا کمرہ ہمیشہ کی طرح سب سے الگ تھا۔ عائشہ چند لمحے دروازے کے باہر کھڑی گہری سانسیں لیتی رہی۔ یا اللہ، آج بس میری عزت رکھ لینا، اس نے خود سے سرگوشی کرتے ہمت جمع کی اور آہستگی سے دروازے کا ہینڈل دبایا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ اس نے پہلے احتیاط سے اندر جھانکا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، جبکہ حارث صوفے پر سر پیچھے ٹکائے گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ ابھی تک آن تھا، جیسے کام کرتے کرتے ہی نیند آ گئی ہو۔ عائشہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ یا اللہ، بس آج میری عزت رکھ لینا۔ وہ دبے قدموں سے اس کے قریب گئی، جیب سے سیاہ مارکر نکالا اور کپکپاتے ہاتھوں سے پہلے ایک لمبی بوچھیں بنائی، پھر دوسری، اور اس کے بعد تھوڑی پر ہلکی سی داڑھی بھی بنا دی۔ چہرہ دیکھ کر اس کی ہنسی مشکل رکی تھی، مگر وہ فوراً سے واپس بھاگنے کے مڑ کر دروازے کی طرف لپکی ہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی۔ عائشہ ساکت ہوئی۔ اتنی جلدی کہاں جا رہی ہو؟ بھاری آواز کانوں میں پڑتے ہی اس نے خوف سے آہستہ آہستہ پلٹ کر دیکھا۔ حارث آدھی بند آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا، جبکہ اس کے ہونٹوں پر خطرناک سی مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ عائشہ کی روح فنا ہونے لگی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ اس نے اپنے انگارہ ہوتے چہرے کے ساتھ اسے دریافت کیا تھا، جس کے خوف سے بولتی بند ہو چکی اور وہ منہ بنانے لگی۔ وہ یہاں بس کچھ نہیں، وہ ایک ایک کرتے کانپتے لفظوں میں بولی تھی، جس پر وہ اگلے ہی لمحے اسے گھوری سے نواز گیا تھا، جس پر وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ اتنے معصوم تو تم ہو ہی نہیں، نیسنی کہیں کے، کچھ نہ کچھ تو ضرور کر رہی ہو تم۔ اسے ایک نگاہوں سے اس کو اوپر سے نیچے تک گھورتے ہوئے بولا تھا۔ جلد ہی اسے اس کے ہاتھ میں مار کر محسوس ہو گیا تھا۔ اس نے دبوچتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ سے مار کر چھینا اور خوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سچ بتاؤ، یہ مار کر لے کر کیا کر رہی تھی میرے پاس؟ کچھ کیا تو نہیں تم نے؟ اس نے اس کو اپنے نیچے دباتے ہوئے لیٹے لیٹے ہی ڈریسنگ مرر پہ اپنا چہرہ دکھا، جہاں اپنا چہرہ دیکھ کے وہ سکتے میں ہی تو رہ گیا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اتنے دلکش اور جاذب نظر چہرے کے ساتھ اس لڑکی نے کیا گندا مذاق کیا۔ اس نے کچا چبا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور اپنا پورا وزن اس پر منتقل کیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا؟ یہ جو تم نے حرکت کی ہے، اگر تم نے اس کو صاف نہ کیا تو یقیناً میں تمہیں یہاں سے اچھے حال میں جانے تو نہیں دوں گا۔ وہ اس کو کہتے ہوئے اس کے قریب ہوا تھا اور اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا، جو وہ سختی سے میچ چکی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو میں سب کو چیخ چیخ کر بلا لوں گی۔ وہ اس کو دھمکی دیتے ہوئے بولی تھی، جب وہ اپنا وزن اس پر ڈالتا اسی کراہیں بلند کر گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اٹھیں، مجھ پر سے بلڈوزر کہیں کے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی تھی، جب اگلے ہی پل وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو دبوچ کر اپنے اس کے اوپر بیٹھ کر ساتھ پنگ کر گیا تھا اور اس کے لبوں پر اگلے ہی لمحے جھکا اور شدت سے اس کے لبوں کو اپنی سلگتی ہوئی گرفت کا نشانہ بنایا تھا کہ وہ کسمسا کر رہ گئی۔ آنکھیں پھاڑے وہ ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ
وہ کیا کر رہا ہے؟ کبھی بھی اس نے اس کے نزدیک آنے کی کوشش نہیں کی تھی، چاہے وہ اس کی جتنی مرضی تنگ کر لیتی، مگر وہ ہمیشہ اس کی جان بخشی کر دیتا۔ مگر آج اس کا یہ خطرناک روپ دیکھ کر اس کے تو آسانی اچھی طرح قطع ہو گئے تھے۔ جب وہ اس کے لبوں کو کھینچ کر کاٹتے اسے چرم کے سمندر میں دھکیل چکا تھا کہ وہ اس پر مکے برسانے لگی۔ جب اس نے اس کو ایک دم چھوڑا، وہ گہرے گہرے سانس پڑنے لگی اور اپنا سانس درست کرتے اس کو غصے سے گھورنے لگی۔ آنکھوں میں سرخی تھی، جبکہ پلکیں لرز رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر تک نہیں دیکھ پا رہی تھی اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھی جب اگلے ہی پل وہ اسے کمر سے تھام چکا تھا۔ میرے منہ کو سنوارے بغیر یہاں سے جانے کی جرت بھی مت کرنا لڑکی، وہ اس کو دھمکاتے ہوئے بولا تھا جب وہ رو دینے کو ہوئی۔ لیکن میں کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ اتنی آسانی سے نہیں دھلتا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی جب اگلے ہی پل وہ سائڈ ٹیبل سے کلر اسپرے اٹھاتے اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے بالوں کو گولڈن رنگ دے گیا۔ وہ خوب چیخے چلائی مگر اس کی سن ہی کون رہا تھا۔ اس نے اس کے بال بگاڑ کے دم لیا تھا۔ اب وہ اسے دور ہوتے ہوئے عائشہ کے گولڈن بال دیکھ کر ہنستا جا رہا تھا، جبکہ جیسے ہی عائشہ نے خود کو شیشے میں دیکھا تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ یہ آپ نے کیا حال کر دیا ہے میرا؟ میں صبح یونیورسٹی کیسے جاؤں گی؟ میرا امپورٹنٹ ٹیسٹ تھا۔ وہ چیخ ہی تو پڑی تھی مگر حارث کو اس سے کیا؟ اس نے بھی تو اس کے ساتھ یہی گندا مذاق کیا تھا نا؟ تو اس نے بھی اس کے ساتھ وہی کیا اور اس کے پیچھے آتے ہوئے کھڑا ہوا تھا اور اس کی کمر کو اپنی سلگتی ہوئی گرفت میں کھینچ کر قریب کر گیا تھا اور اس کے کان میں سلگتی سی سرگوشی کرتے ہوئے بولا، کیوں اب بتاؤ، لگ رہے ہیں نا ہم دونوں ایک پرفیکٹ کپل؟ وہ اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے دباتے ہوئے بولا کہ وہ سسکی پڑی اور کسمسا کر اس سے چھوٹنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم میرے ساتھ اتنا سب کچھ کر دو گی اور میں تمہیں ایسے ہی جانے دوں گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ حارث مرزا کبھی اپنا بدلہ ادھورا نہیں چھوڑتا۔ آئندہ اگر تم مجھ سے بدلہ لینا ہو اور مجھے کسی بھی قسم کا انتقام چاہیے ہو تو یہ ضرور چیک کر لینا کہ میں واقعی سو بھی رہا ہوں یا نہیں۔ وہ اس کو چھیڑتے ہوئے بولا جب وہ اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارتے بھاگ کر وہاں سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی جا کر اور اپنے بالوں کو شیشے میں چاروں طرف سے دیکھنے لگی۔ اس کے جانے کے بعد حارث بھی واش روم میں جاتے اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا اور فیس واش سے رگڑ رگڑ کر دھونے لگا، مگر اب بھی اس کے چہرے پر کچھ نشانات موجود تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ اس کی داڑھی اور مونچھیں تھی جس سے مار کر اتنا واضح نہ ہو رہا تھا، مگر وہ لکیریں لمبی لمبی کھینچ کر گئی تھی۔ لیکن اپنی بیوی کا حال پوچھتے ہوئے ضرور ہنس رہا تھا۔ یقیناً مجھے کوس رہی ہوگی اور سوچ رہی ہوگی کہ میں نے اس کے کمرے میں جانے کی غلطی کی ہی کیوں۔ وہ ہنستے ہوئے خود کلامی کرتے ہوئے بولا تھا، یقیناً صبح بہت مزہ آنے والا تھا۔ اگلی صبح حسب معمول سب ناشتے کی میز پر جمع تھے۔ ایک نظر ادھر ادھر دوڑانے کے بعد حارث نے محسوس کیا کہ عائشہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ وہ کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھتے بظاہر لاپرواہ لہجے میں بولا تھا، عائشہ ابھی تک نیچے نہیں آئی کیا؟ آج یونیورسٹی نہیں جانا اسے؟ اس کے سوال پر چند لمحوں کے لیے سب کی نظریں عنایہ کی طرف اٹھ گئی تھی۔ عنایہ نے ہلکی سی کھانسی کے ساتھ نظریں چرائی تھی۔ کل رات ہم سب گیم کھیل رہے ہیں عائشہ، ایک چیلنج ملا ہے، اس کے بعد وہ واپس تو آئی لیکن سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی، صبح سے باہر ہی نہیں نکلی۔ اس نے جان بوجھ کر پوری بات نہیں بتائی تھی، کامران مرزا نے اخبار طے کرتے ہوئے کہا۔ عنایہ ذرا جا کر دیکھو تو صحیح، کہیں طبیعت تو خراب نہیں؟ جی۔ عنایہ فوراً سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ اوپر پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ عائشہ دروازہ کھولو۔ اندر سے فوراً جھلجھلاتی ہوئی آواز آئی، مجھے آج کہیں نہیں جانا، تم لوگ چلے جاؤ۔ عنایہ نے حیرت سے بھویں سکیڑی، آخر ہوا کیا ہے؟ رات سے تم عجیب برتاؤ کر رہی ہو، دروازہ تو کھولو، کم از کم دیکھو تو صحیح۔ چلنے میں خاموش رہنے کے بعد پھر آہستہ سے لاک کھلا۔ عائشہ نے جیسے ہی چہرہ باہر نکالا، عنایہ کی نظریں اس پر جم گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے بے اختیار کہکا نکل گیا، یا اللہ! وہ ہنسی سے دوہری ہوتی چلی گئی تھی۔ یہ تمہارے بالوں کا کیا حال ہے؟ عائشہ نے غصے سے اسے گھورا۔ ہنس لو، خوب ہنس لو، وہ منہ پھیلا کر بولی۔ یہ سب تمہارے عظیم بھائی کی مہربانی ہے۔ اس نے غصے سے آئینے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے برے بالوں پر ڈارک گولڈن رنگ کا راج تھا، جنہیں لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ مکمل صاف نہیں کر پائی تھی۔ بال دھونے کے باوجود ایک بار میں صاف نہیں ہوئے تھے۔
میں نے صرف ان کے چہرے پر ایک چھوٹا سا مذاق کیا تھا، مگر انہوں نے بدلہ ایسا لیا کہ اب میرا اپنا چہرہ دیکھ کے مجھے رونا آ رہا ہے۔ حنان نے بمشکل اپنی ہنسی پر قابو پایا۔ سچ بتاؤ، بھائی نے اس بار تمہیں اچھا سبق سکھایا ہے؟ سبق؟ عائشہ نے غصے سے آنکھیں پھیلائیں۔ اس شکل کے ساتھ میں یونیورسٹی کیسے جاؤں گی؟ وہ تو رونے ہی والی تھی کہ حنان نے ہنستے ہنستے خود کو سنبھالا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اچھا بس اب مزید نہیں ہنسو گی، فکر نہ کرو، سب کو کہہ دوں گی کہ تمہاری طبیعت خراب ہے اس لیے آج یونیورسٹی نہیں جا رہی۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ عائشہ نے فوراً پیچھے سے آواز لگائی، اور ہاں، میرا ناشتہ بھی کمرے میں ہی بھجوا دینا، آج میں کسی کو اپنی شکل نہیں دکھانے والی۔ جی حضور، عنایا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور نیچے چلی گئی۔ جب اس نے ساری بات گھر والوں کو بتائی تو لاؤنج میں کہکہوں کی آوازیں گونج اٹھی۔ صرف حارث خاموش بیٹھا رہا، اگرچہ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ضرور آئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اسے دبا گیا۔ یونیورسٹی روانہ ہونے سے پہلے اس کا دل چاہا کہ ایک بار عائشہ کی شکل دیکھ کر جائے، مگر وہ کمرے سے باہر ہی نہ نکلی۔ حارث نے سوچ لیا تھا کہ واپسی پر ضرور اسے حساب برابر کرے گا۔ ادھر عائشہ پورا دن مختلف طریقے آزماتی رہی، کبھی لیکن نہ جانے وہ کون سا پینٹ تھا، اگرچہ کافی ہلکا ہو چکا تھا مگر غور سے دیکھنے پر اب بھی واضح دکھائی دیتا تھا۔ شام ڈھلتے ڈھلتے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اچھی طرح سر پر حجاب کیا، خود کو آئینے میں تسلی سے دیکھنے کے بعد وہ نیچے اتری۔ اچھا اب سچ سچ بتاؤ، سعد نے اسے دیکھتے ہی مشکوک نظروں سے کہا۔ کل رات آخر ہوا کیا تھا؟ عائشہ نے فوراً گھور کر اسے دیکھا۔ اگر اپنی نئی شادی سکون سے گزارنی ہے تو زیادہ سوال مت کرو۔ اس کے جواب پر سب ایک دوسرے کو منہ دیکھنے لگے۔ واضح تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا، مگر وہ بتانے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ اسی دوران حارث بھی آ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر عائشہ فوراً ذرا سے سرک کر عنایا کے ساتھ جا لگی، مگر چند لمحوں بعد حارث بھی اتنا ہی قریب آ بیٹھا تھا۔ عائشہ نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کو پورے گھر میں یہی جگہ ملی تھی؟ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ حارث نے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں، میرے پاس بیٹھنے سے کوئی خاص مسئلہ ہے؟ عائشہ نے ناک چڑھائی تھی۔ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حارث نے کچھ نہ کہا، صرف معینے خیز انداز میں اسے دیکھا۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ رات والی شرارت کا غصہ ابھی تک اس کے دل میں تازہ ہے۔ کافی دیر تک سب ہنسی مذاق میں مصروف رہے، پھر حارث اٹھتے ہوئے بولا، عائشہ میرے لیے ایک مگ بلیک کافی بنا کر کمرے میں لے آؤ۔ وہ چند قدم چل کر رکا، پھر پلٹ کر بولا، اور کافی تم خود بنا کر لاؤ گی؟ کسی اور نے لا کر دی تو یاد رکھنا اگلے ہفتے کی پریزنٹیشن کے نمبر میرے ہاتھ میں ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ آرام سے اوپر چلا گیا تھا۔ عائشہ نے غصے سے صوفے کے بازو پر مکہ مارا۔ ہر وقت بلیک میل کرتے رہتے ہیں۔ اسی کی بڑبڑاہٹ سن کر باقی سب اپنی ہنسی ضبط کرنے لگے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ حارث نے اسے اوپر صرف کافی کے لیے نہیں بلایا، کچھ نہ کچھ سنانے کا ارادہ ضرور تھا۔ چند منٹ بعد عائشہ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے حارث کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ حارث کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے پلٹ کر جیسے ہی عائشہ کو دیکھا، اس کی نظریں چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ عائشہ نے بے چینی سے کافی میز پر رکھی۔ آپ کی کافی، وہ مختصر سے کہہ کر فوراً واپس مڑنے لگی، لیکن ابھی وہ ایک قدم ہی چلتی تھی کہ اچانک حارث نے اس کی کلائی تھام لی۔ عائشہ چونک کر وہیں رک گئی۔ اتنی بھی کیا جلدی؟ حارث کی پرسکون مگر گہری آواز کمرے میں گونجی، جبکہ عائشہ حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس بار اس نے آخر کیا غلطی کر دی۔ حارث نے جس کلائی سے اسے تھام رکھا تھا، ایک جھٹکے سے اسے بیڈ کے کنارے پر بٹھا دیا۔ خود 2 قدم پیچھے ہٹ کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے تاکہ غصے میں کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس پر بعد میں اسے خود افسوس ہو۔ تو میری ایک بات بھی سننا نہیں چاہتی نا؟ اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ سرد تھی، مگر اسی سرد لہجے میں چھپا غصہ عائشہ کے دل میں ہلکا سا خوف اتار گیا تھا۔ عائشہ نے بھی ہار ماننے والوں میں سے نہ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے تھوڑی ذرا اونچی کی، کیونکہ آپ ہر بات حکم کے انداز میں کرتے ہیں، آپ کبھی یہ سوچتے ہی نہیں کہ سامنے والا بھی کچھ محسوس کرتا ہے۔ حارث نے گہرا سانس لیا اور انہیں چند لمحوں کے لیے بند کر لی۔ حکم نہیں، فکر ہے۔ فکر؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ آپ کو میری فکر نہیں، صرف اپنی بات منوانے کی عادت ہے۔ یہ جملہ حارث کے ضبط پر آخری ضرب ثابت ہوا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے وارم،
تمہارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے؟ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر مجھے پڑتا ہے۔ اس کی آواز اس بار پورے کمرے میں گونج گئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ عائشہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں صرف غصہ نہیں، بے چینی بھی دیکھی تھی۔ کیوں پڑتا ہے؟ اس نے آہستہ مگر صاف لہجے میں پوچھا۔ حارث اس سوال پر خاموش ہو گیا، جیسے جواب اس کے پاس تھا مگر وہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ لمحوں بعد اسے سنبھلتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ آج کے بعد اس لڑکے سے ضرورت سے زیادہ بات نہیں کروں گی۔ عائشہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ اور اگر کروں تو؟ اس نے ضد سے پوچھا۔ حارث نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہا، کیا رکھنا پھر اگلی بار اس کمرے سے بیوی بند کر نکلو گی؟ یہ کہہ کر وہ کھڑکی کی طرف رک کر گیا۔ عائشہ نے ایک لمحے کو اسے دیکھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ حارث کا غصہ شاید صرف غصہ نہیں، اس کے پیچھے کوئی ایسا احساس بھی تھا جسے وہ خود ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ہلکی سی ناک چڑھا کر دروازہ کھولتی ہوئی باہر نکل گئی، جبکہ حارث خاموش کھڑا اپنی مٹھیوں کو پیچھے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ گاڑی بجلی کی رفتار سے سڑک چیرتی ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ عائشہ پوری طاقت سے خود کو ان اجنبی ہاتھوں سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے دونوں بازو دو لڑکوں نے اس زور سے جکڑ رکھے تھے کہ کلائی میں درد کی ٹھیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ اس کے منہ پر بندھی پٹی کی وجہ سے اس کی سسکیاں بھی گھٹ کر رہ گئی تھیں، جبکہ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ چھوڑو! اس کی دبی دبی آوازیں گاڑی کے شور میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ اوئے، مضبوطی سے پکڑو اسے، بہت ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ سامنے والی سیٹ پر بیٹھا لڑکا جھنجھلا کر بولا تو دوسرے نے فوراً اس کی کلائی اور زور سے دبوچ لی۔ درد سے عائشہ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ بار بار ذہن میں صرف ایک ہی نام پکار رہی تھی، ابا، حارث۔ مگر دونوں میں سے کوئی بھی اس کی آواز سننے کے لیے وہاں موجود نہیں تھا۔ گاڑی شہر سے نکل کر سنسان سڑک کی طرف مڑنے لگی۔ چند لمحے بعد اگلی سیٹ پر بیٹھا شخص مڑا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ سامنے آیا، روشنی میں عائشہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ ارحم! اس نے پہچان لیا، مگر آج اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی جس کے ساتھ وہ یونیورسٹی میں گھوما کرتا۔ آج اس کی آنکھوں میں صرف ضد، انا اور انتقام تھا۔ اس نے ہلکے سے ہاتھ بڑھا کر عائشہ کے منہ سے پٹی کھینچ دی۔ عائشہ نے فوراً گہرا سانس لیا اور اگلے ہی لمحے پوری قوت سے چیخی، بچاؤ! کوئی ہے! بچاؤ! چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پہ پڑا۔ اس کا چہرہ ایک طرف جھٹک گیا۔ اتنی زور سے مت چیخو! ارحم نہایت سرد لہجے میں بولا۔ یہاں تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں۔ عائشہ نے آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ ارحم تلخی سے ہنس پڑا۔ پاگل؟ ہاں، شاید ہو گیا ہوں، کیونکہ جس لڑکی کے لیے میں نے اپنی عزت، اپنا غرور، سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، اس نے پوری یونیورسٹی کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا۔ وہ ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ لوگ آج بھی مجھ پر ہنس رہے ہوں گے۔ عائشہ نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ لوگ تم پر اس لیے ہنسے کیونکہ تم نے اپنی حرکتوں سے خود کو تماشا بنایا۔ محبت زبردستی نہیں ہوتی، اور جو لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے سب کے سامنے مجبور کرے وہ عاشق نہیں، بزدل ہوتا ہے۔ ارحم کے چہرے کے عضلات تن گئے۔ اس نے غصے میں اپنی مٹھی اس زور سے بند کی کہ انگلیوں کی پورے سفید پڑ گئیں۔ اب بھی تمہاری زبان نہیں بدلی؟ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف جھکا۔ شاید تمہیں ابھی بھی اپنی حالت کا اندازہ نہیں ہے عائشہ۔ عائشہ کو اندازہ بھی نہ تھا کہ اس کا ایک انکار اس کی زندگی یوں جیرن کر دے گا۔ آج صبح ہی ارحم نے اسے پوری یونیورسٹی کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ کر پرپوز کیا تھا، جبکہ عائشہ ارحم کے ہاتھ میں پورا رنگ دیکھ کر فوراً انکار کر گئی تھی۔ اس کا انکار سنتے ارحم کی انا کو جیسے ٹھیس پہنچی ہو، مگر اس نے بار بار عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے منانے کی بہت کوشش کی۔ عائشہ کی بار بار منع کرنے کے باوجود اس نے جب نہیں سنی تو پوری یونیورسٹی تماشا دیکھتے دیکھتے عائشہ نے یہ زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا، جس کو انا کا مسئلہ بنا کر وہ اسے بدلہ لینے کی خاطر اسے اغوا کر چکا تھا۔ موقع دیکھتے ہی وہ اسے گاڑی میں ڈالتا سنسان سڑک پر لے آیا۔ چھوڑو، مجھے جانے دو۔ ارحم، یہ تم اچھا نہیں کرے۔ وہ پھر سے چیخی۔ تمہیں کیا لگتا تھا عائشہ؟ ارحم کی آنکھوں میں شکست خوردہ انا اور انتقام کی آگ ایک ساتھ بھڑک رہی تھی۔ مجھے سب کے سامنے ٹھکرا کر میری بے عزتی کر کے تم سکون سے اپنی زندگی گزار لو گی؟ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لبوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے تمہیں عزت سے اپنی محبت کا اظہار کیا، مگر تم نے سب کے سامنے میری تسلیل کر دی۔ اب تمہیں بھی احساس ہوگا کہ عزت
چھننے کا خوف کیا ہوتا ہے؟ عائشہ کا پورا وجود لرز اٹھا۔ گاڑی ایک ویران علاقے میں واقع اپارٹمنٹ کے سامنے رکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، ارحم نے اس کا بازو سختی سے پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے اندر لے گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نے جیسے اس کے دل کی آخری امید بھی قید کر گئی تھی۔ وہ فوراً اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے جانے دو، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ اس کی التجائیں خالی دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ رہی تھی۔ ارحم نے غصے سے اسے دھکا دیا۔ عائشہ لڑکھڑاتی ہوئی بیٹھ کے کنارے سے ٹکرائی، مگر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھال کر دوبارہ دروازے کی طرف بھاگی۔ رکو! اس کی دھاڑ کمرے میں گونجی۔ عائشہ کے ہاتھ دروازے کے ہینڈل تک پہنچ نہیں گئے تھے کہ پیچھے سے ارحم نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ پوری قوت سے خود کو چھڑانے لگی تھی۔ چھوڑو مجھے! اس کی چیخ خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کشمکش میں اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی شیشے کی گلدان پر پڑی۔ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اس نے کانپتے ہاتھوں سے گلدستہ اٹھایا اور پوری طاقت سے ارحم کے سر پہ دے مارا۔ آہ! اس زوردار آواز کے ساتھ گلدان ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ ارحم چند قدم پیچھے لڑکھڑایا، اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ اس نے درد سے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہی موقع ہے۔ عائشہ ایک لمحے بھی ضائع کیے بغیر پوری طاقت سے دروازے کی طرف دوڑی۔ اس کی سانسیں بری طرح پھول رہی تھیں۔ آنکھوں کے سامنے بار بار صرف ایک ہی چہرہ آ رہا تھا، حارث۔ کاش میں نے آپ کی بات مان لی ہوتی۔ اس کے لب بے اختیار کپا رہے تھے۔ کاش میں نے کبھی ارحم کو اپنے قریب آنے دیا ہی نہ ہوتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی ٹانگوں میں جان ہی باقی نہیں رہی، مگر پھر بھی وہ دوڑ رہی تھی، کیونکہ جب بات عزت اور زندگی کی ہو تو خوف سے کانپتی ہوئی لڑکی بھی ہار ماننا نہیں جانتی۔ وہ بھی دروازے تک پہنچی تھی کہ پیچھے سے ارحم کی غصیلی آواز گونجی۔ بھاگ کر کہاں جاؤ گی عائشہ؟ اس کے قدم ایک لمحے کو ڈگمگائے۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا۔ وہ خون میں لتھڑا ہوا اس کے پیچھے لپکا۔ عائشہ نے ہینڈل گھمایا، مگر دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ یا اللہ! یا اللہ! اس کی ہچی بن گئی تھی۔ میری مدد فرما! وہ بے بسی سے لاک کھولنے کی کوشش کر رہی تھی کہ پیچھے سے قدموں کی آواز تیزی سے قریب آنے لگی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ارحم چند ہی قدم کے فاصلے پر تھا۔ عائشہ کا رنگ فاق ہو گیا۔ حارث کے لبوں سے بے اختیار سے اس کی نکلی، پلیز مجھے بچا لیجیے۔ تبھی ارحم اس کے قریب آتا اسے پکڑ چکا تھا۔ مجھے مارے گی تو کمینی، مجھے مارے گی؟ اب مارنا! اور کیا کہا تھا تو نے؟ پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تیری شادی ہو چکی ہے؟ اور یہ کون سا حارث ہے؟ وہی جو تیرے سر پر سوار رہتا ہے سارا دن یونیورسٹی میں؟ ارحم عائشہ کو منہ تھپڑوں سے لال کرتے دبوچتا، نفرت سے پھنکارا۔ عائشہ کا پورا دماغ تھپڑوں سے سن ہو گیا۔ دماغ میں پھر سے درد کی ایک تیز لہر گونجی۔ وہ سر تھامے نڈال گر سی گئی تھی۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھی، شاید گال پھٹ گئے تھے، جس کی وجہ سے خون کا ذائقہ پورے منہ میں گھل گیا۔ آہ! چھوڑ دو مجھے! عائشہ نے سسکتے ہوئے فریاد کی۔ کوئی نہیں آئے گا یہاں، وہ حارث تیرا یار بھی نہیں۔ چلاؤ چلاؤ اور چلاؤ، کوئی نہیں آئے گا آج تمہیں مجھ سے بچانے، اور اگر آ بھی گیا تب تک میں تمہاری عزت کو مٹی میں ملا چکا ہوں گا۔ وہ اپنی مکروہ خلیج آواز میں کہتا وہ اپنی شیطانیت پر اتر آیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو باندھ کر اس کے سامنے آیا۔ آستین تو پہلے ہی پھٹ چکے تھے۔ جیسے ہی اس حیوان نے عائشہ کا گریبان چاک کرنا چاہا، وہ دھاڑیں مار مار کر چیخنے لگی اور رب سے دعا کرنے لگی کہ اس کی عزت محفوظ رہ جائے۔ جب دروازہ ایک دم ٹھا کی آواز سے نیچے گرا۔ رک کمینے! سامنے سے آتے حارث نے چیختے ہوئے دھاڑ کے ساتھ اس وجود کو پیچھے سے دبوچا، دیوار پہ دے مارا۔ حارث جو کہ لیٹ ہی یونیورسٹی پہنچا تھا، آج خود ان دونوں کو گھر لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ عنایہ کو بری طرح روتے دیکھ ششدر رہ گیا اور اس کی ساری کہانی زبانی بتانے پر وہ فوراً ارحم کے دوست کے پاس گیا۔ وہ اسے اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور دھمکایا تھا کہ اگر اس نے اس کا پتہ نہ بتایا تو وہ اس کو ہمیشہ کے لیے سلاخوں کے پیچھے بند کر دے گا۔ اس کے دوست نے ارحم کو کال ملاتے باتوں باتوں میں پوچھا۔ جب اس نے اپنا پتہ بتا دیا، لیکن جیسے ہی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتے حارث نے اس کو عائشہ کے اتنے قریب دیکھا تو اس کی جان حلق میں آئی تھی۔ ارحم کا سر پہلے ہی
گلدان کی وجہ سے پھٹا ہوا تھا، اب مزید اور برے طریقے سے پھٹنے پر اس کی روح بلبلا اٹھی تھی۔ وہ برداشت کرتا جھٹکے سے سنبھل کر بغیر درد کی پرواہ کیے موت کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بھاگا، مگر حارث نے اس پر رحم نہ کیا اور بہتر بے پردوں سے لگا پائپ اتار کر اس کے سر میں اور ہر حصے پر وار کرتا گیا اور اسے مرنے کی حد تک تڑپانے لگا۔ جس نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا؟ گوری، تو نے میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی جرت کی؟ کیسے؟ تجھے ختم کر دوں گا میں آج۔ وہ غصے سے اور جنون سے پاگل ہوا۔ عائشہ کو اس حالت میں دیکھ کر وہ مرنے کے قریب تھا جب عائشہ کراہی، حارث حارث! وہ بھی اس پر آخری وار کرنے ہی والا تھا کہ وہ ہوش میں آتی درد سے بری طرح کراتے اسے ہلا گئی۔ عائشہ میری جان! وہ گھبرا کر اس کی طرف بھاگا، اسے سینے سے لگا گیا۔ اسے کبھی ایسی اذیت برداشت کرنا تو دور، کبھی جھیلی بھی نہیں تھی۔ اچانک جو اس کے ساتھ ہوا تھا اس کے دماغ پر کافی برا اثر پڑا تھا۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ حارث نے ایک نظر پورے روم پہ ڈالتے اسے گود میں اٹھاتے بیڈ پر بٹھانا چاہا۔ میں نہیں یہاں پر نہیں، روتی چلاتی نفی کرتی اسے دور ہونے نہیں دے رہی تھی۔ میری جان، میں حارث ہوں، میں یہی ہوں تمہارے پاس، اسے دلاسا دیتے ہوئے بولا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کوئی تمہیں چھو بھی نہیں پائے گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے نم آنکھوں سے اس کے سر پہ لب رکھتا بولا، جس پر عائشہ نے اسے کس کر اپنے اندر بھینچا۔ اس کی اس صدا پر وہ بے ساختہ ہی اس کے زخموں سے ہونٹوں پر جھکا۔ وہ جان گیا تھا۔ حارث نے غنود ہی میں اس کے لمس سے دبکی سانسوں کو پھر سے ایک بار محسوس کیا۔ وہ نرمی سے چھو کر دور ہوا اور دوسری طرف آ کر اس کے وجود کو بری طرح باہوں میں بھر کر اپنے مضبوط آغوش میں لیتے حرم کو پولیس کے حوالے کرتے عائشہ کو وہاں سے لے کر نکلتا چلا گیا۔ اور جس حال میں وہ لے کر عائشہ کو واپس لوٹا تھا سبھی پریشان ہو گئے تھے۔ اس نے سب کو باہر رہنے کا کہا، خود اس کے ساتھ رہا۔ پوری رات جب اسے ہوش آیا تو وہ ڈر گئی تھی اور اس کے سینے سے لپٹی۔ جب اس نے اس کا سر دھپکتے اسے تسلی دی، میں تمہارے پاس ہوں عائشہ، فکر مت کرو۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ جب وہ اسے جگڑتے ہوئے بری طرح سے سکنے لگی، میں نے آپ کی باتوں کا یقین نہیں کیا، میں بہت بری ہوں، مجھے سزا ملنی چاہیے۔ وہ آنسو بہاتے بولی۔ جب وہ نفی میں سر ہلا گیا، اب تو تمہیں میری بات کا یقین آ گیا نا؟ جب میں تمہیں منع کر رہا تھا تو مقصد یہی تھا، اسی وجہ سے میں تمہیں وارن کرتا رہا، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی۔ وہ ناراضگی بھرے لہجے میں بولا تھا، جس پر وہ تڑپ اٹھی۔ آئندہ میں آپ کی کوئی بھی بات نہیں ٹالوں گی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ روتی بھی لگتی اسے جھنجھوڑ گئی تھی جب وہ اسے اپنی پناہوں میں سمیٹ چکا۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد عائشہ کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی۔ جسم کے زخم تو آہستہ آہستہ بڑھنے لگے تھے، مگر دل پر لگے خوف کے نشان ابھی تک تازہ تھے۔ رات کو ذرا سی آہٹ پر اس کی آنکھ کھل جاتی، کبھی اچانک چونک کر اٹھ بیٹھتی اور کبھی اچانک خوف سے اس کے ہاتھ کانپنے لگتے۔ آج بھی وہ مشکل ہمت کرتی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنے تایا ابو جاوید مرزا کے پاس جا بیٹھی۔ وہ لان میں خاموشی سے چائے پی رہے تھے۔ عائشہ ان کے سامنے جنگلے میں خاموش کھڑی رہی، پھر دھیرے سے بولی، تایا ابو، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ جاوید صاحب نے چونک کر اسی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹا بولو۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھ ایک دوسرے میں الجھائے اور نظریں جھکا لیں۔ میں چاہتی ہوں کہ کل ہی میری رخصتی کر دی جائے، چند لمحوں کے لیے جیسے وقت رک گیا۔ جاوید صاحب اسے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ شاید انہیں یقین ہی نہیں آیا تھا کہ یہی ضدی، شرارتی اور ہر بات پہ بحث کرنے والی عائشہ آج اتنی سنجیدہ سے خود یہ بات کہہ رہی ہے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتے تھے کہ چند دن پہلے پیش آنے والے واقعے نے اس بچی کو اندر سے بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی بے فکری کہیں کھو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک عجیب سا خوف آبستہ تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا۔ ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں میری جان، حارث بھی یہ بات کر چکا۔ میں تو خود چاہتا ہوں کہ اب آپ مکمل حارث کی ذمہ داری بن جائیں۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ شاید اگر حالات مختلف ہوتے تو وہ ابھی رخصتی کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتی، مگر اب اس زندگی میں صرف ایک چیز چاہیے تھی، تحفظ۔ ایک ایسا وجود جس کے ساتھ وہ خود کو محفوظ محسوس کر سکے، اور وہ وجود حارث مرزا کا ہی تھا۔
اگلے دن مرزا خاص روشنی سے چکمگا اٹھا تھا، گھر میں خوشیوں کا سما تھا، عزیز و اقارب مبارکباد دے رہے تھے، ہر طرف دعاؤں اور مسکراہٹوں کا شور تھا۔ سرخ سے لباس میں ملبوس عائشہ آج واقعی کسی خواب کی شہزادی لگ رہی تھی، ہلکا سا جھکا ہوا سر، شرم سے صوفت رخسار، ماتھے پر جھومر۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر بھی جیسے یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ آج وہ واقعی حارث کی دلہن بن کر اس کے گھر جا رہی ہے۔ رخصتی کے وقت وہ باپ کے گلے لگ کر اتنا روئی کہ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کامران صاحب نے اس کا ماتھا چوما۔ خوش رہنا میری بچی، اللہ تمہیں ہمیشہ اپنے امان میں رکھے۔ رات گئے جب تمام رسمیں مکمل ہوئی تو اسے حارث کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرہ سفید اور سرخ پھولوں سے سجا ہوا تھا، ہلکی خوشبو پورے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ عائشہ گھونگھٹ میں بیٹھی اپنی دھڑکنوں کی آواز سن رہی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، کمرے میں انٹر ہوتے حارث نے شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ چند لمحے خاموشی سے اپنی دلہن نہارنے بعد ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی تھی۔ آج مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ اس کے لہجے میں پہلی بار وہ سختی نہیں تھی جس سے عائشہ ہمیشہ گھبراتی۔ عائشہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ آپ سے کیسا ڈر؟ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آتی گھونگھٹ اتارتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ آپ تو میرا سب سے محفوظ مقام ہے۔ حارث حیران تھا، شدید حیران۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے کو مان پڑ گئی۔ عائشہ کی آواز پر آ گئی۔ آپ نہیں جانتے اس دن میں نے آپ کو کتنی بار پکارا، مجھے صرف یہی لگ رہا تھا کہ اگر آپ آ جائیں تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حارث نے خاموشی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اب وہ سب ختم ہو گیا۔ اس نے نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آج کے بعد تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ نے بے اختیار اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ حارث ہنس پڑا۔ ویسے آج رونے کا نہیں، رومانس کا دن ہے۔ وہ ایک دم شرم سے لال ہوئی۔ آپ کو آتا ہے رومانس؟ وہ جان بوجھ کر بولی۔ اچھا۔ وہ اس کے ذرا اور قریب آیا۔ تو پھر میری اتنی ساری کلاسز لے کر بھی تمہیں میری یہی رائے بنی؟ عائشہ نے ہونٹ دبائے۔ تبھی وہ مسکراتا اس کے ہونٹ قابو میں کر گیا۔ ہر بار بھاگ جاتی تھی، آج نہیں میری جان، مسکرا کر کہتا وہ جنونی ہوا۔ حارث نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے ذرا سا اوپر کیا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کی دونوں کلائیاں جکڑی تھی۔ اس کی کمر کو اٹھاتے اس کے برہنہ کمر پر انگلیاں پھیری۔ عائشہ کی آنکھیں خطرناک حد تک کھل گئی۔ اس کا ہاتھ رفتہ رفتہ آگے آ رہا تھا جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ حارث، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ عائشہ کی پھنسی پھنسی آواز آئی۔ وہ ایسا تو نہ تھا، وہ تو اسے ڈانٹنے والا، جھاڑنے والا، سخت سزائیں دینے والا تھا، مگر ان سزاؤں میں کب ایسی سزائیں شامل ہو گئی تھی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ جلاد صرف نہیں بلکہ جہازی سائز بھی تھا۔ اس کے پہاڑ جیسے وجود کے نیچے اس کا حرکت کرنا بھی محال ہو چکا تھا۔ ارے تمہیں نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں؟ روز درجن بھر تو ڈرامے دیکھتی ہوں تم، اور ان میں ایسے سینز تمہارے فیوریٹ ہوتے ہیں، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تمہیں انہی فیوریٹ سینز سے دو چار کر رہا ہوں، تو کیا اب تمہیں مجھ سے شرم آ رہی ہے؟ آج تو میں کر رہا ہوں، باقی آگے روز تمہیں خود یہی کام کرنا ہوگا۔ اس کی بات پر نفی میں سر ہلاتے ہوئے عائشہ نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اب کی بار وہ اسی سسکیاں روکنے کے لیے اس کی کلائیاں جکڑے اس کے ہونٹوں پر دوبارہ جھکا۔ وہ اتنی شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا کہ عائشہ کے ہونٹوں سے ننھی خون کی بوند نکلی۔ جیسے اپنے لبوں سے صاف کرتا وہ مزید جنونی ہوتا، اس کے اندر تک اتر گیا تھا۔